گدھا سوار خدا۔ ذرا سوچیں، آپ ایک رنگین قوس قزح دیکھنے کی حسرت سے اپنے سر پر تنے آسمان کے شامیانے کی طرف نگاہ اٹھائیں، مگر اچانک ایک اڑتے ہوئے گدھے کو دیکھیں۔ اس کا حجم خواہ کیسا بھی ہو اور ہوا کی صفوں کو چیرتا ہوا تیزی سے آسمان کی افق سے نیچے اتر رہا ہو۔ فی الحال ہمارا اس گدھے نما پرندے سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا مقصود وہ سوار ہے جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے۔ وہ قادر و توانا سوار کوئی اور نہیں، مذہب اہل سنت کا خدا ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ میں کسی افسانے یا طنز و مزاح کی کتاب سے کوئی داستان سنا رہی ہوں۔ بالکل نہیں، یہ وہابیوں کے اصول دین میں پہلا بنیادی عقیدہ ہے، جس کے مطابق خدا گھنگریالے بالوں والا ہے، جس کا چہرہ داڑھی اور مونچھ سے پاک ہے، اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ علامہ حلی رقم تراز ہیں، بغداد میں لوگوں کا ایک گروہ جو تجسیم خدا کا معتقد تھا۔ اس کے افراد بعض راتوں میں چارہ، گھاس اور اناج کا بھوسا برتنوں میں بھر کر اپنے گھروں کی چھتوں پر لے جاتے تھے، تاکہ جب خدا کی سواری بادلوں کی شاہراہ پر سے گزرے تو اس کے پسندیدہ کھانے کی خوشبو کے سبب خدا اس کی لگام زمین کی طرف موڑ دے اور ان کی چھت پر آ جائے، اور خدا کی سواری ان کے ظروف میں سے کچھ کھانا کھا لے۔ کچھ ثقیفائی ٹولوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا ہر جمعرات ایک گدھا سوار نوجوان کی شکل میں اپنے عرش سے زمین پر اترتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر خدا وہاں آرام بھی کرتا ہوگا، کیونکہ جو خدا مجسم ہے حتماً اسے تھکاوٹ بھی ہوتی ہوگی اور دیگر جسمانی ضروریات بھی۔ کیا جسم ضروریات پر منحصر نہیں ہے؟ میری دلی تمنا ہے کہ کسی وہابی مولوی سے مباحثہ کروں اور استفسار کروں، بھئی خدا اور اسلام کا اس قدر مزاح کا خیز تصور دنیا کے سامنے متعارف کرانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرحال وہ توحید کہ جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے سائے عصمت سے محروم ہو، وہ ایسی غیر منطقی اور تجزیہ آمیز ہی ہو سکتی ہے۔